نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہے یوم البدر۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن۔ جی ہاں، آج کے دن مسلمانوں کا پہلا مارکہ بدر وقوع پذیر ہوا، اور اس کے اسباب کیا تھے کہ کفار جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں بڑا ستایا تھا، آپ کے جانثاروں کا جینا دوبر کر دیا تھا، اور اتنا ستایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثاروں نے ان کا شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کفار کو کیسے سکون ملتا کہ مسلمان کہیں اور جا کر امن سے جیے؟ کفار کبھی اس بات سے راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمان امن سے رہے، لہذا انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا اور چاہا کہ مسلمانوں کی تعداد چونکہ ابھی کم ہے، لہذا کفار مکہ نے ایک بہت بڑی تعداد جمع کی کہ مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کریں اور انہیں ایک دم صف ہستی سے مٹا دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اب اس جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور یہ جنگ چونکہ مدینہ منورہ سے باہر تھی، اور انصار جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ تھا، انہوں نے جس بات پر بیعت کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہر طرح کی حمایت کریں گے، اور کوئی مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ لیکن چونکہ بدر کا مارکہ یہ مدینہ منورہ سے باہر تھا، اور جب اس کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انصار کی طرف رخ فرمایا، تو انصار میں سے جب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ اپنی طرف دیکھا، انصار کی طرف دیکھا، تو سمجھ گئے اور عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا ارادہ کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور وہ لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں آپ کے بائیں لڑیں گے، اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک حضور آپ پر قربان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ مختصر سا 313 کا قافلہ میدان جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جنگ کے لیے آلات حرب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں حالات ایسے ہیں کہ یہاں گھوڑے فقط 2 ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ کی جاتی ہے، اور یہاں 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور تعداد فقط 313 ہے، اور دوسری طرف کفار کی تعداد وہ 1000 کے قریب ہے، اور وہاں 2 کے مقابلے میں 100 گھوڑے ہیں، اور ہر گھوڑے پر ایک پورے اسلحے سے لیس سپاہی موجود ہے، اور وہاں 700 اعلیٰ قسم کے اونٹ ہیں، اور ہر قسم کا جنگی سامان ان کے پاس ہے۔ یہاں بھوکے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ ایمانی سے نوازا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مارکہ بدر سے قبل نبی پاک علیہ السلام نے جب ایک رات قبل جو گزری اس میں خوب عبادات کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ مولا یہ مٹھی بھر مسلمان ہے جو تیرے علم کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، کہ اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے، اگر یہ قتل کر دیے گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، لہذا تو انہیں کامیابی عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام اس انہماک کے ساتھ دعا میں مصروف تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک شانوں پر ایک چادر تھی، وہ چادر زمین پر تشریف لے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، حضور کے شانوں پر رکھی، اور حضور کے
پیچھے سے ہی حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے صبح کو مسلمانوں کو بشارتیں دی، اور رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے میدان بدر کا دورہ فرمایا، اور ایک ایک جگہ پر لکیر کھینچتے گئے، اور لکیر کھینچی، ارشاد فرمایا کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک کافر کی موت کی جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صبح کا وقت ہوا، اور جب مارکے کا آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی، اور پھر فرمایا کہ اگر مسلمان ثابت قدم رہے، صبر کا مظاہرہ کریں، تو پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، اور پھر یہ مدد کی گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میدان جہاد میں لڑتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے، ابھی تلوار آگے نہیں پہنچتی تھی کہ کافر کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے جب اس بارے میں عرض کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کو بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس شان سے فتح عطا فرمائی کہ 70 کافر مرے، 70 قید کیے گئے، اور باقی سب اپنے آلات اور ساز و سامان کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئے، اور یہ دن مسلمانوں کی فتح کا بہترین دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی، یہ تاریخی فتح تھی، اور اسلام کی سربلندی کا یہ عظیم الشان دن تھا، اور یہ 17 رمضان المبارک تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اگر مسلمان میدان جہاد میں صبر کریں اور ثابت قدم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم تو اہل فلسطین کے لیے بھی فرشتوں کی فوج اتار دے۔ میدان بدر کا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے کی جانے والی دعاؤں کا صدقہ، مولا تو اہل فلسطین اور اہل غزہ کے لیے فرشتوں کی فوج اتار دے۔ ہمارے حکمرانوں کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کریں، مولا کریم تو ہمیں غیرت مند لیڈر عطا فرما، غیرت مند جرنیل عطا فرما، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے جرنیل عطا فرما۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج فلسطین میں اور غزہ میں جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں۔ یہ انسانی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں آج اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھی ہیں، اور آج یہ اپنے منہوں پر ٹیپ لگا کر بیٹھی ہیں۔ جب کسی کافر پر ظلم کیا جائے، کوئی کسی کافر کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آج چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بچے انہیں نظر نہیں آتے، آج ان کی بھوک پیاس کسی کو نظر نہیں آتی، آج ان کی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کفار سے تو کیا گلہ کیا جائے، آج تو ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، 56-57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہیں، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس طاقت تھی، ہم ایٹمی قوت تھے، ہمارے پاس فوج تھی، لیکن ہمارے بچے مر رہے تھے اور ہم خاموش بیٹھے تھے، ہماری خواتین اجڑ رہی تھی، ہم خاموش بیٹھے تھے، ہمارے نوجوان کٹ رہے تھے اور ہم خاموش بیٹھے تھے۔ اے کاش کہ ہم کچھ کر پاتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ مولا کریم آج 17 رمضان المبارک یوم بدر، یوم الفرقان ہے، آج کے دن کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اہل غزہ کو فتح عطا فرما، اہل فلسطین کو فتح عطا فرما، اور مولا کریم جس طرح تو نے 1000 کے لشکر کو 313 سے مغلوب کیا تھا، آج اہل فلسطین سے تو اسرائیلیوں کو مغلوب کر دے، اسرائیل کا خاتمہ فرما دے۔ اے رب کریم تو کرم فرما، اہل اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوم البدر کی خصوصی برکات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔